ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. کشمیر کے بعد جونا گڑھ کا مقدمہ صرف کشمیری نہیں ہے، ہمارے پاس ایک مضبوط کیس بلکہ جونا گڑھ کا مقدمہ بھی ہے، اور اب ہماری حکومت کو جونا گڑھ کا مقدمہ بھی لڑنا ہوگا کشمیر کے ساتھ ساتھ. کیا ہے جونا گڑھ کا مقدمہ؟ میں آپ کو یہ رپورٹ دکھانے جا رہا ہوں، میرے کولیگ وقار ملک صاحب نے تیار کی ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ کشمیر کے ساتھ ساتھ جونا گڑھ کے اوپر ایک بہت اہم اجلاس، ایک بہت اہم ایونٹ ہوا ہے جس میں جونا گڑھ کی جو رولنگ فیملی ہے، جو رائل فیملی ہے، اس کے نمائندہ بھی موجود تھے. ہماری لیگل کیس بہت مضبوط ہے. کیا ہے جونا گڑھ کا مقدمہ اور کیا پاکستان میں کرنا ہے اس کے اوپر، یہ سب آپ جانیں گے اس رپورٹ کے ذریعے. دیکھیں میرے محمد قریشی صاحب نے میرا انٹرویو اور کرا تھا جب ہم لوگ یہاں تھے، تو بالکل وہاں انڈیا کا میڈیا بہت فاسٹ ہے، ان لوگوں نے پک اپ کرا، اور اس کے بعد وہاں سے بامبے سے اور وہاں سے تمام ہندوستان میں تمام ان کی زبانوں کے اندر وہاں سے وہ ہوا. جونا گڑھ کی ریاست 1736 میں وجود میں آئی، لیکن انگریزوں کے بر صغیر پر قبضے کے بعد یہ ریاست بھی برطانوی تاج کے زیر تسلط چلی گئی. جونا گڑھ بر صغیر کی 562 ریاستوں میں آمدنی کے حوالے سے 5ویں بڑی ریاست تھی، جبکہ مسلم ریاستوں میں آمدنی کے لحاظ سے یہ دوسری بڑی ریاست تھی. جونا گڑھ کے نواب محبت خان جی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے حوالے سے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر دستخط کیے. خیال رہے کہ یہ صرف نواب صاحب کے ہی دستخط نہیں تھے، بلکہ ریاست کی اسٹیٹ کونسل، جس میں ہندو مسلمان سب شامل تھے، کا مشترکہ فیصلہ تھا. 15 ستمبر کو ریاست جونا گڑھ پر پاکستان کا جھنڈا لگا دیا گیا اور سرکاری اور قانونی طور پر یہ ریاست جونا گڑھ پاکستان کا حصہ بن گئی. لیکن پھر کہانی تبدیل ہوئی. کہانی نہیں، جونا گڑھ کے باسیوں کی تقدیر بھی تبدیل ہوئی اور بھارتی افواج نے 9 نومبر کو ریاست کا محاصرہ کر لیا. بھارت نے جونا گڑھ پر قبضہ کر لیا. جونا گڑھ ریاست کے نواب اس وقت پاکستان میں تھے جو واپس نہ جا سکے. اس کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اقوام متحدہ سے اس حوالے سے رابطہ کیا. پھر جونا گڑھ تاریخ کے جھمیلوں میں دفن ہوتا چلا گیا. ایک ایسی ریاست جس کے مقدمے کی تمام قانونی شکیں اور پہلو پاکستان کے حق میں تھے، کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اب ایک دفعہ پھر ہر طرف جونا گڑھ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. جونا گڑھ کے نواب محمد جہانگیر خان جی متحرک ہیں. اسلام آباد میں اس سلسلے میں نسٹ میں ایک سیمینار ہوا. سیمینار میں حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے وہاں موجود تھے. سیمینار میں چینی اساتذہ، دانشوروں اور آفیشلز کی شرکت اس حقیقت کا مظہر تھی کہ چین بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے. We have been rather negligent in pursuing the case. It's just like putting it in a simplistic sense کہ آپ کے ہاتھ میں رجسٹری ہے مگر قبضہ نہیں ہے، مگر رجسٹری آپ کو اتنا بنیاد فراہم کر دیتی ہے کہ آپ اپنا مقدمہ لڑ سکیں. From the legal point of view, the legal status of Nawab Sahab and his family is that of a sovereign in exile. سیمینار میں اسپیکرز نے جونا گڑھ کے مقدمے کے حوالے سے ہماری قانونی پوزیشن کو واضح کیا. An instrument of accession is a binding legal contract, which basically means that if, for instance, two individuals were to have a binding legal contract, and that would hold in the court of law or in the eyes of the law. The same way if two states were to have a contract in terms of an instrument of accession, it would be legally binding. And I will also urge the Survey General of Pakistan to continue to display in maps the portion of Junagadh as part of Pakistan the way historically it has been. اس سیمینار میں جونا گڑھ کی تاریخ، اس کی جغرافیائی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی. One state, if I am right, sir, Manawada, its law agreed that I am signing the accession for India, to join India, but after 2 hours, he took it back. But India replied, no, it has already been signed, has been accepted by the Viceroy, so they are our part. 2 hours, hundreds of miles distance between Junagadh and Delhi. No today's communication set up, and India just made an excuse that no, you cannot get away, you are part of us.
ایک وقت میں سیمینار نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی اور حاضرین نے بھرپور حصہ لیا. انہوں نے یہ بات کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں پہ آج اس پوائنٹ کو ریز کرنا ہمیں history of Pakistan in which the crown jewels were plundered. It was also accepted by Jinnah, the then Governor General of Pakistan. نواب محمد جہانگیر خان جی نے نیو ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیو ٹی وی کے پروگرام ایچ کیو میں جونا گڑھ کے مسئلے کو جس طرح اٹھایا گیا اس کی باز گشت بھارت میں سنائی دی گئی. جی دیکھیں، لاسٹ ٹائم جب احمد قریشی صاحب نے میرا انٹرویو اور کرا تھا جب ہم لوگ یہاں تھے، تو بالکل وہاں انڈیا کا میڈیا بہت فاسٹ ہے، ان لوگوں نے پک اپ کرا اور اس کے بعد وہاں سے بامبے سے اور وہاں سے تمام ہندوستان میں تمام ان کی زبانوں کے اندر وہاں سے وہ ہوا، اور خاص کر کے ہمارے گجرات میں اور جوناگڑھ جہاں ہے ان دا پروونس آف گجرات، وہاں علاقے میں بھی ہوا، اور نہ صرف یہ بلکہ پورے ہندوستان میں گیا، تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوا. ان دا سینس کہ جونا گڑھ کے ساتھ جو آپ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا وہ 14 سپٹمبر کو نواب صاحب نے سائن کیا اور 15 سپٹمبر کو پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا. ویئرز جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اٹ واز نیور ایکسیپٹڈ. میرے خیال سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرا آئیڈیا بھی ہے یہ کہ اب لوگ چاہ بھی رہیں گے کہ یہ اس ایشو کو اٹھایا جائے، اور پھر میں دوبارہ سے حکومتوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم آپ جو ہے اس کا نام تو لیں، اسے اٹھائیں تو صحیح. اگر تو حکومت اس بات کی سنجیدہ تھی تو آج ان کا نمائندہ ہم میں سے ضرور ہوتا، کم از کم وزارت قانون کا بندہ ہوتا یا وزارت خارجہ کا ایک بندہ ہوتا جو کم از کم گورنمنٹ کا موقف جو تھا وہ بیان کر سکے ہمارے ساتھ. یہ اقوام متحدہ کا جو ایجنڈا ہے اس میں ہم نے پاکستان نے اس کو داخل کیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ پینڈنگ ہے ابھی تک، یہ نہیں ہے کہ خارج ہو چکا ہے. کانفرنس سے یوتھ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جونا گڑھ کے بارے میں ہمیں بالکل بھی پتا نہیں تھا، اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو، دس مسٹ بی ریزڈ ان دی ایپیکس کورٹ. میڈیا کو بھی اٹھانا چاہیے، جونا گڑھ کے جیسے کشمیر کا ایشو اٹھایا ہے اس طرح جونا گڑھ کا بھی ایشو اٹھانا چاہیے. ایون اٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم کہ میں آج مجھے پتا چلا ہے کہ جونا گڑھ کے ساتھ اتنے بڑے ایشو. میڈیا ہی آج کل ایسی چیز ہے جس سے ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ کرائے جائیں. اس کے بعد اس کے علاوہ ریلیز وغیرہ ہونی چاہیے، اس ایشو کو بھی تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہیے. یہ ہے کشمیر کے بعد جونا گڑھ کا مقدمہ. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ وقفے کے بعد کشمیر اور انڈیا اور مودی پہ میں نظر ڈالنے جا رہا ہوں. میرے ساتھ رہیے.